اجازت آپ اس کو حدیث کے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا ہمیں بتائیں آپ کی احادیث ہم سنتے ہیں اور یہ سخت زمانہ ہے اور آپ کی احادیث میں لوگوں نے ذیلی حدیثیں بھی شامل کر دی ہیں اور ہمارے لیے سختی کا زمانہ ہے، ہم خفیہ زندگی بسر کر رہے ہیں، مشکلات میں ہیں، کس طرح ہمیں پتہ چلے کہ وہ پیغام آپ کی طرف سے آیا، آپ کا پیغام ہے؟ تو امام نے فوراً کہا کہ میرے پیغام کو قرآن سے لے لیجیے۔ ان وافق کتاب اللہ فخذوہ، اگر قرآن سے موافقت کر رہا ہے تو لے لو، وَإِلَّا وَضْرِبُوهُ وَلَجْلَا، اگر قرآن سے موافقت نہیں کر رہا، قرآن سے کے ساتھ نہیں مل رہا، اسے دیوار پر دے مارو۔ یہ بتانے کے لیے لوگوں کہ ہم قرآن کے موافق ہیں، یہ بتانے کے لیے لوگوں کہ پیغمبر نے ویسے نہیں کہہ دیا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل البیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد۔ اللہم صلی بعض ہمارے اہل سنت برادران کہتے ہیں کہ جو پیغمبر نے کہا تھا کہ قلم دعا لایا جائے، میں کچھ چیز لکھنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی، پیغمبر کی بیماری کے بارے میں تھی، لشکر اسامہ کے بارے میں تھی، کہ کوئی اور تھا، اس میں آپ لوگ کیوں تاکید کر رہے ہیں کہ یہ خلافت کے بارے میں بات تھی یا اہل بیت کے بارے میں بات تھی؟ تو وہاں پر بہترین جواب ہمارے علماء دیتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ آتونی بقلم دعا، کہ میرے لیے قلم اور دعا دو تاکہ میں تمہارے لیے کچھ چیز لکھ دوں، لن تضلوا بعدی، ایسی چیز لکھوں کہ جس کے ہوتے ہوئے تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ اور حدیث ثقلین میں کیا ملتا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل البیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ جب تک تم متمسک رہو گے میرے بعد گمراہ نہیں۔ پتہ چلا جس طرح وہاں کہنے والے نے بھی جواب دیا تھا، کہا تھا کیا، اسے پتا تھا کہ پیغمبر دو چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس نے کہا میں ایک چنتا ہوں، کہا آسمانہ کتاب اللہ، کہ میں ایک چنتا ہوں، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، یعنی ان دونوں میں سے ایک کافی ہے ہمارے لیے، دونوں کی ضرورت نہیں۔ اسے پتا تھا دوسری کون سی چیز ہے، اگر نہ پتا ہوتا تو نہ کہتا وہ۔ اور پھر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت، ان کو حق نہیں ہے کہ اہل سنت اپنے آپ کہنا۔ اہل سنت کا معنی یہ ہے کہ اہل سنت یا نبی کی سنت کی پیروی کرنے والا، جس آدمی کا سردار یہ کہے کہ مجھے سنت نہیں چاہیے، مجھے میرے لیے قرآن کافی ہے، تو اس کو حق نہیں ہے کہ اہل سنت اپنے آپ کو، بلکہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل قرآن۔ اس لیے تو تجانی صاحب نے کتاب لکھی نا، کہا شیعہ ہم اہل سنہ، شیعہ ہی واقعی اہل سنت ہیں، سنت کو بچانے والے۔ اور جو پیغمبر لکھنا چاہتے تھے وہ پیغمبر کی سنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ قرآن تو ہو نہیں سکتا، کیوں قرآن کو تو مان رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ حسنہ کتاب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام ہادی نے کہا کہ میرا سلام ہو ہدایت کے آئمہ پر، یعنی جو ضلالت کے آئمہ ہیں، لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، ان پر میرا سلام نہیں ہے۔ دیکھیں امام تو کوئی ہو سکتا ہے، ہدایت کے امام بھی ہو سکتا ہے اور گمراہی کا امام بھی ہو سکتا ہے، صحابی بھی ہدایت کا صحابی ہو سکتا ہے، گمراہی کا صحابی ہو سکتا ہے، جنت کی طرف لے جانے والا صحابی ہو سکتا ہے، جہنم کی طرف لے جانے والا صحابی بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے تو بخاری میں لکھا کہ حدیث حوض کے نام سے مشہور حدیث ہے بخاری شریف میں، کہ پیغمبر گرامی نے کہا کہ میں نے دیکھا، ایک خواب نقل کی جا رہی ہے پیغمبر سے کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا، یا پیغمبر کی حدیث سے اس طرح ڈائریکٹ نقل کی جا رہی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا کہ میں کھڑا ہوں گا حوض پر اور میرے کچھ ماننے والوں کو، میرے کچھ صحابہ کرام کو، میرے کچھ جو ظاہر طور پر پیروکار ہیں، ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو میں فوراً آواز دوں گا خدایا میرے صحابی ہیں، ان کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ تو خدا کا ارشاد ہوگا کہ اے نبی تو نہیں جانتا، ماتا رکھ لیا، ماتا لے لا تعالی، تو نہیں جانتا کہ ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے اور اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہاں اچھا ایک لطیفہ یاد آ گیا، امیر شام کے دربار میں
میرے سامنے ایک آدمی تھا مولائی تھا، اس کو دربار میں چلا گیا کسی کام سے، تو اس کو تنگ کرنے کے لیے ایک آدمی کو بلایا اور اس کو سمجھایا پیسے دیے کہ جب یہ شخص یہاں آئے مولا کا ماننے والا تو اس کے سامنے تو نے اس طرح بات کرنی ہے تاکہ یہ گھبرا جائے اور علی کی محبت سے ہاتھ اٹھا لے. اور اس شخص اس طرح جس کو پیسے دیے آیا دربار میں، کہا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے میں نے کہ پہلے خلیفہ آئے ہیں، اپنے جاننے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے پیچھے چلنے والوں کو جنت میں لے گئے، اور پھر دوسرے آئے اس طرح لے کر چلے گئے، تیسرے آئے اس طرح اپنے جاننے والوں کو جنت میں لے کر چلے گئے. اور جب آئی ہے باری چوتھے خلیفہ کی، خلیفہ راشد کی، امیر المومنین کی، تو انہوں نے کہا ہے جنت بھر گیا ہے، اب علی کی اور علی کے ماننے والوں کی جگہ نہیں رہی. اس مومن کو تنگ کرنے کے لیے اس نے کہا. تو مومن بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا پتہ ہے تم نے پوری خواب نہیں دیکھی، میں نے خواب کا دوسرا ایسا بھی دیکھا ہے جو تم نے نہیں دیکھا. کہا ہوگا ایسا کیا؟ جب میرے مولا آئے ہیں نا جنت کے دروازے پر، دیکھا ہے جنت بھری ہوئی، اسی ہاتھ سے جس ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑا تھا، جنت کو اکھاڑ کر جہنم میں الٹا کر دیا اور پھر سیدھا کر کے رکھ دیا اور کہا کہ جنت خالی ہو گیا ہے، جنت صاف ہو گیا ہے، جنت خالی ہو گیا ہے، اب میرے ماننے والے داخل ہو سکتے ہیں. یعنی جس طرح اس نے ہوشیاری سے کام لیا اور پیسے استعمال کر کے اہل بیت کے خاندان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی. یہ مومن ہوشیار تھا، اس نے پروپیگنڈے کا فوراً جواب دیا. یہ ہمارے مومنین کی ایک پیغام ہے، اور یہ بات حقیقی ہے، تاریخ نے اس بات کو لکھا ہے، یہ لطیفی کی بات نہیں ہے کہ بعض وقت ممکن ہے ہمارا دشمن مختلف پروپیگنڈے کر کے، مختلف چیزیں استعمال کر کے، عزاداری کا سہارا بنا کر، اہل بیت کی محبت کا سہارا بنا کر مومنوں کو ولائے علی سے دور کرنے کی کوشش کرے. اگر آپ ہوشیار نہیں ہوں گے تو یہاں دھوکہ کھا جائیں گے. اور بعض وقت مومن ایک مقدس چیز کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں، ایک مقدس آدمی کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں، ایک مقدس نعرے کو سن کر دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور پھر ہمارے یہاں پاس کچھ مغالطے بہت زیادہ کیے جاتے ہیں کہ یہ اصول ہے اور یہ فروع ہے، مغالطے کیے جاتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں میدان کربلا میں امام حسین رسول ہے اور فروع کے لیے قربانی دے رہے ہیں، کیونکہ امام بہتر جانتے ہیں کہ کون سی چیز افضل ہے، کون سی چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور امام کی زندگی، امام کی لائف، اور خود امام قیمتی چیز ہوتا ہے، عام انسان نہیں ہوتا. اور جب ایک امام اپنے آپ کو اتنا قیمتی ہونے کے باوجود کسی چیز پر قربان کر رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ چیز امام سے بھی زیادہ قیمتی ہے. میں کہا کرتا ہوں نا، ہم سارا کچھ سب کچھ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں. آپ لوگ یہاں تشریف فرمائیں، اپنا وطن آپ نے چھوڑا وہ بچوں کے لیے، اپنی نیند بعض اوقات بچوں کے لیے آپ حرام کر دیتے ہیں، کھانا بعض کو چھوڑ دیتے ہیں کہ میں کھانا اگر کھاؤں گا تو بچے کو سکول سے نہیں لے سکوں گا، کہ ایسا نہ ہو بچہ سکول کے باہر میرا بچہ منتظر رہے. آپ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، نیند بعض اوقات چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں میرے سونے کی وجہ سے میرا بچہ سکول سے لیٹ نہ ہو جائے. ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگ، پردیس کاٹتے ہیں بچے کے لیے، بھوک کاٹتے ہیں بچے کے لیے، آبرو کو داؤ پر لگا دیتے ہیں آپ لوگ بچے کے لیے. بازو کرتے ہیں ہی نہیں کرتے. لیکن امام حسین وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچے بھی اسلام پر قربان کر دیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب کچھ بچوں کے لیے کرتے ہیں. امام حسین نے ہمیں کنسپٹ دیا کہ اگر آپ سب کچھ اسلام کے لیے کر رہے ہیں تو میرے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اگر آپ کے سامنے میری محبت آ جاتی ہے اور بچوں کی محبت آ جاتی ہے، تو اگر میری محبت کو اپنا رہے ہیں، بچوں کی محبت کو چھوڑ رہے ہیں، تو گویا میرے نقش قدم پر چل رہے ہیں، گویا آپ اسلام پر ہیں. اگر ایسا نہیں کر رہے، یہ کسوٹی مقرر کر دیے امام حسین نے، ترازو مقرر کر دیے امام حسین نے. ہم دنیاوی لحاظ سے بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ان کے لباس کا انتظام کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، ان کے رہن سہن کا انتظام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اچھے اسکول میں پڑھیں، اچھی تعلیم حاصل کریں، لیکن ان کی روح کی غذا کا انتظام ہم نہیں کرتے. ان کی روح کی غذا کا انتظام نہیں کرتے. حالانکہ روح زیادہ مہم ہے. جب تک روح بدن میں ہے تو انسان ہے.
انسان نہیں رہتا. اور دیکھیں آپ جج کریں کہ ایک نجس العین ہے، میں نام لوں مثلا نجس العین ایک حیوان ہے، اس کو اگر ہاتھ لگایا جائے تو آپ کا ہاتھ اگر گیلا ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کو وہ دھونا پڑے گا ہاتھ سے، وضو کرنے کی ضرورت بھی نہیں. لیکن انسان اتنا کمزور ہے، روح نکل جاتی ہے، ہاتھ لگایا جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے. یعنی اتنا انسان کمزور ہے. اس کا پتہ چلا کہ سب کچھ محور انسان کا روح ہے. آپ بچے کے لیے ہسپتال کا انتظام کر رہے ہیں، کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، اس کے رہن سہن کا